الرحیم وَأَمَّا الْبَلَاغَةُ فَهِيَ تَأْدِيَةُ الْمَعْنَى الْجَلِيلِ وَاضِحًا بِعِبَارَةٍ صَحِيحَةٍ فَصِيحَةٍ لَهَا فِي النَّفْسِ أَثَرٌ خَلَّابٌ مَعَ مُلَائَمَةِ كُلِّ كَلَامٍ لِلْمَوْطِنِ الَّذِي يُقَالُ فِيهِ وَالْأَشْخَاصِ الَّذِي يُخَاطَبُونَ۔ ابھی تک ہم نے مقدمہ میں فصاحت کی تعریف اور کلام فصیح کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں اس کو ہم نے سمجھا ہے کہ نہیں۔ فصاحت کی پیچھے تعریف کی گئی تھی کہ فصاحت فی الکلام یہ ہے کہ اس میں سبھی کلمہ جو ہے وہ واضح اللفظ ہو، واضح المعنی ہو، اور اس میں سلاست و روانگی ہو، ہے نا، اور جو چیزیں سماعت کو دلخراش کرتی ہے اس سے وہ محفوظ ہو، یعنی تنافر حروف سے محفوظ ہو اس کا ہر کلمہ۔ پھر فصیح فی الکلام، فصاحت فی الکلام کے حوالے سے نیچے ہم نے پڑھا کہ 4 چیزوں سے اس کا خالی ہونا کیا ہے، ضروری ہے، اضاف تعلیف سے، تنافر کلمات سے، تاکید لفظی سے، تاکید معنوی سے۔ یہ بات چل رہی تھی فصیح ہونے کے حوالے سے، کس ہونے کے حوالے سے؟ کلام کے فصیح ہونے کے لیے یہ چیز ضروری ہے۔ کبھی ایسا ہوگا کہ کوئی کلام فصیح ہوگا لیکن بلیغ نہیں ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی کلام بلیغ ہو لیکن فصیح نہ ہو۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ کیا میں نے کہا؟ ہاں، یعنی کون سی نسبت ہے فصیح و بلیغ میں؟ کون سی نسبت ہوگی؟ عموم خصوص من وجہ نہیں، مطلق کی ہوگی نا۔ جیسے انسان اور حیوان میں نسبت ہے نا، کہ ہر انسان کیا ہوتا ہے، لیکن ہر حیوان کا انسان ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایسے ہی ہر بلیغ کیا ہوگا؟ فصیح ہوگا، لیکن ہر فصیح کا، یعنی فصیح عام ہے اور بلیغ خاص ہے۔ فصیح بلیغ ہو بھی سکتا ہے اور بلیغ نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ حیوان انسان ہو بھی سکتا ہے اور انسان نہیں بھی ہو سکتا ہے، فرض ہو جائے تو انسان نہیں ہوگا، لیکن جو انسان ہوگا ضروری ہے کہ وہ کیا ہو؟ حیوان ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جہاں بلاغت کی بات کی جائے اپنے آپ وہاں کس کی بات آ جائے گی؟ فصاحت کی بات آ جائے گی، اس کو الگ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ بھی بولے تو جہاں انسان کی بات آئے گی، جو انسان رہے گا تو اپنے آپ آلریڈی کیا رہے گا؟ حیوان بھی رہے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اسی لیے اب فصاحت کے بعد یعنی عموم کے بعد خصوص کی تعریف کر رہے ہیں۔ کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ کلام فصیح ہو تو ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ کیا ہو، تو بلیغ کلام کے ہونے کے لیے، بلیغ کلام کے بلیغ ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ تو اب کہتے ہیں نمبر 1 فصیح ہو، نمبر کیا؟ 1 فصیح ہو، اور پھر دوسری شرطیں یہ یہاں بیان کریں گے عمل بلاغت سے، یعنی اب اس میں ملا جلا کے سب کو بیان کر دیں گے۔ کہتے ہیں بلاغت کس چیز کا نام ہے؟ یہاں بلاغت سے مراد بلاغت فی الکلام ہے۔ کیا ہے؟ یعنی کلام بلیغ کی تعریف ہو رہی ہے۔ ایک ہے متکلم بلیغ، کیا ہے؟ اور ایک ہے کلام بلیغ۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کا کلام بلیغ ہو لیکن جو کہہ رہا ہے وہ بلیغ نہ ہو۔ جیسے کوئی عامی شخص جس کو عربی نہیں آتی ہے یا آتی ہے لیکن فصیح و بلیغ عربی نہیں آتی ہے، وہ قرآن تلاوت کرے، القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، تو اس کی زبان سے جو کلمات جاری، جو کلام جاری ہو رہا ہے وہ کلام کیا ہے؟ فصیح بھی ہے، بلیغ بھی ہے، لیکن متکلم بلیغ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہاں بات کس کی ہو رہی ہے؟ کلام بلیغ کی، متکلم بلیغ کی نہیں۔ اور کبھی ایسا ہوگا کہ کلام بھی بلیغ ہو اور متکلم بھی کیا ہو، جیسے آگے حضرت علی کا قول یا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو متواتر حدیثیں ہیں یا مشہور حدیثیں ہیں، تو وہ بلیغ بھی ہے، کلام بھی، کلام کے اعتبار سے بھی بلیغ ہے، وہ کلام بھی بلیغ ہے اور اس کا متکلم بھی کیا ہے؟ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، تو کلام بھی بلیغ اور متکلم بھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلیغ نہیں کہا جائے گا۔ یعنی ایسی صفات جس کا عمومی طور پر انسان پر اطلاق ہوتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بولا، ہاں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ یوں کہیے کہ
اس کو ہم بلیغ کہیں گے اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے کیا کہیں گے؟ کیونکہ بلاغت یہ اس کا تعلق لفظ سے، اور اللہ کا جو کلام حقیقی ہے وہ لفظ سے پاک ہے، اصوات سے کیا ہے؟ ایک علم کلام کے اعتبار سے میں نے بات کر دیا، یعنی قرآن پاک کو جو بلیغ کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کے جتنے کلمات ہیں سب فصیح ہے، اور جو بھی کلام ہے وہ فصیح و بلیغ ہے، وہ ہماری طرف نسبت کرنے کے اعتبار سے، یعنی ہم چونکہ اس کا تلفظ کر رہے ہیں نا، ورنہ تو فصیح ہونا بلیغ ہونا اس میں قید ہے لفظ کی، کس کی قید ہے جناب؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ لفظ کس کو کہتے ہیں؟ ما تلفظ به الانسان، سمجھے بات کو؟ اور اللہ کا جو کلام ہے وہ لفظ نہیں ہے، کلام حقیقی جو ہے، ہاں ہم جو بولتے ہیں کلام حقیقی کی جو ہم تعبیر کرتے ہیں، ہمارا تعبیر کرنا، ہم جو بول رہے تھے ہمارا بولنا لفظ ہے، ہمارا بولنا کیا ہے؟ اور وہ حادث ہے، لیکن جس کو ہم نے بولا وہ لفظ نہیں ہے اور وہ حادث نہیں بلکہ قدیم ہے، وہ اللہ کی صفت ہے۔ تو یہ علم کلام کے اعتبار سے بات میں نے عرض کر دیا، اس کی تفصیل آپ علم کلام میں مزید پڑھ لیں گے۔ خیر، تو ابھی بات چل رہی ہے فصاحت فی الکلام کی، کس کی؟ معاف کیجئے، فصاحت نہیں، بلاغت فی الکلام کی بات چل رہی ہے۔ کس کو کہتے ہیں بلاغت فی الکلام؟ سے دیکھیے، کہتے ہیں اما البلاغت، لیکن بلاغت فی الکلام فہی تأدیۃ المعنی الجلیل واضحا بعبارۃ صحیحۃ فصیحہ۔ دیکھیں فصیحہ کی قید آئے کہ نہیں آئی؟ کہ بلاغت جہاں جہاں ہوگی وہاں کیا ضروری ہے؟ فصاحت ہو۔ تو بلاغت نام ہے جلیل القدر، معانی کو واضح طور پر صحیح و فصیح عبارت سے پیش کرنا، ادا کرنا۔ تادیہ کا معنی کیا ہوگا؟ ادا کرنا۔ چونکہ ترجمہ میں طلبہ پریشان ہوتے اس لیے میں ترجمہ ہی پہلے کرایا تھا، پھر ساتھ ساتھ مفہوم بھی بیان کرتے چلے جاؤں گا۔ تادیۃ المعنی الجلیل کا معنی کیا ہوگا؟ بہترین معنی کو ادا کرنا، بہترین معنی کو ادا کرنا۔ واضحاً کیسے طریقے سے؟ واضح طریقے سے۔ بعبارت صحیحۃ فصیحہ، کیسی عبارت سے؟ صحیح و فصیح عبارت سے۔ لہا فی النفس اثر خلاب، یہ عبارت کی صفت ہے لہا، لہا بمعنی للعبارت، عبارت کا نفس میں زبردست اثر ہو، لہا یعنی اس عبارت کے لیے یا اس عبارت کا، فی النفس نفس میں، اثر خلاب، کیسا اثر ہو؟ زبردست اثر ہو، یعنی زبردست تاثیر پیدا کرے، وہ جب کلام کوئی سن لے تو سننے والے کے دل میں اثر پیدا ہو جائے۔ ساتھ ہی ساتھ کیا ہو؟ یہ مین شرط ہے بلاغت کے لیے، مع ملائمتی کل کلام، ساتھ ہی ساتھ ہر کلام مناسب ہو، ملائم بمعنی مناسب، اور یہ ملائمت باب مفعلت سے مصدر ہے، کیا ہے؟ مصدر ہے۔ تو ساتھ ہی ساتھ ہر کلام مناسب ہو، کس کے مناسب ہو؟ للموطن الذی یقال فیہ، اس مقام اور محل کے جس میں اسے کیا کیا جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے۔ جس مقام میں بولا جا رہا ہے تو ضروری ہے کہ جس مقام میں بولا جا رہا ہے کلام اسی مقام کے کیا ہو؟ مناسب ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ میت میں گئے اور وہاں نعرہ لگا رہے سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، آپ کی بات صحیح ہے، لیکن وہ مقام اس طرح کی نعت شریف پڑھنے کا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ نعت کا مقام ہے کہ ہم خوشی کا اظہار کریں، اور وہ مقام تعزیت کا ہے، غمی کا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اچھا، دعوت میں آپ نے جو ہے دعوت چل رہی ہے اور وہاں آپ نے جو ہے ایک کلام لگا دیا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، آپ ہے نکاح کی محفل، کون سی محفل ہے؟ تو دولہا بولے گا بھیا اب میں شادی نہیں کروں گا، میں شادی کروں گا پتہ نہیں اس کے حقوق ادا کر پاؤں گا کہ نہیں پاؤں گا، یہ دل لگانے کا، میں بیوی سے کیسے دل لگاؤں گا؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو وہ ایک ہمارے کسی ساتھی نے کہا تھا، یا ایسا مشہور ہے کہ ایک اشرفیہ کے استاد صاحب وہ کہتے ہیں تاج محل دیکھو یا نہ دیکھو، بات کرنے سے پہلے موقع اور محل ضرور دیکھ لیا کرو۔ والاشخاص الذین یخاطبون، اور وہ کلام مناسب ہو ان اشخاص کے، ان لوگوں کے جن سے کیا کیا جا رہا ہے؟ خطاب کیا جا رہا ہے۔ خطاب کر رہے ہیں آپ جو ہے کسانوں سے، اور وہاں جو ہے ضربوں کی گردان اور تعلیل اور سب شروع کر دیا آپ نے، ہے کہ نہیں؟
الحمد کی ترکیب شروع کر دی. آپ کو وہاں بولنا چاہیے کہ الحمد مانا تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام عالم کو پالنے والا ہے، کیسے ہمیں پالتا ہے، اس طرح کی باتیں آپ وہاں کرتے ہیں. وہاں آپ نے رب کی تحقیق شروع کر دی. یہ رب جو ہے مضاف ثلاثی ہے کیونکہ اس میں 2 حرف ایک جنس کے با واقع ہے اور یہ فعلن کے وزن پر صفت مشبہ کا لفظ ہے. تو وہ بولیں گے پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں مولانا صاحب، آپ بات صحیح کر رہے ہیں لیکن موقع صحیح نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی میرے؟ یہ عام طور پر جمعہ کے جو خطیب ہوتے ہیں ان سے یہ غلطی ہو جاتی ہے. پبلک بیٹھی ہے وہاں اے گریڈ کی اور باتیں کریں گے سی گریڈ کی، پبلک بیٹھی ہے سی گریڈ کی اور باتیں کریں گے اے گریڈ کی. تو بلاغت میں ضروری ہے کہ کلام تو فصیح ہو ہی، کیا ہو؟ اس کے ہر کلمات بھی فصیح ہوں، کلمات فصیح ہوں، کلام بھی فصیح ہو، پلس وہ پورا کلام اس موقع اور محل کے مناسب ہو جس موقع اور محل میں اس کو کیا کیا جا رہا ہے، حالات کے بھی مناسب ہو اور ذوات کے بھی مناسب ہو. یعنی حالت بھی دیکھی جائے گی اور وہاں جو لوگ ہیں ان کو بھی دیکھا جائے گا کہ ان کی کیا مطلب جو ہے استعداد ہے، کیا قابلیت ہے، کیا صلاحیت ہے. تب کہا جائے گا کہ آپ کے کلام میں بلاغت پائی گئی اور آپ بلیغ ہو گئے، بلیغ ہیں. اس طرح اگر مہارت پیدا ہو جائے، بولنے کا ملکہ پیدا ہو جائے تو اشخاص بھی دیکھے جائیں گے، مقامات بھی دیکھے جائیں گے اور اشخاص بھی دیکھے جائیں گے. یعنی یوں کہیے کہ موقع محل کے اعتبار سے اگر آپ نے کلام فصیح کو ادا کر دیا تو وہی کلام کیا ہو جائے گا، بلیغ ہو جائے گا. یعنی بلاغت کے لیے ضروری ہے کہ کلام مقتضائے حال کے مطابق ہو. اتنی گاڑی چیز استعمال نہ کر کے انہوں نے آسان انداز میں سمجھا دیا کہ اس جگہ کو دیکھیے کس جگہ آپ بات کر رہے ہیں، ان لوگوں کو دیکھیے جن سے آپ خطاب کر رہے ہیں. تو اگر لوگ اور جگہ کے موافق اور مناسب اور مطابق آپ کی بات ہو گئی تو آپ کا کلام، اور اس میں فصاحت ہے، اس میں کیا ہے، فصاحت ہے، تو آپ کا کلام کیا ہو گیا، فصیح کے ساتھ ساتھ بلیغ ہو گیا. ٹھیک ہے. فَلَيْسَتِ الْبَلَاغَةُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ. اب یہاں سے سمجھا رہے ہیں، تعریف نہیں کر رہے ہیں. آپ کے ذہن میں بلاغت کا مفہوم اچھے سے ذہن میں آ جائے، بیٹھ جائے، ثابت ہو جائے، اس کے لیے کچھ چیزیں وہ آپ کو بیان کر رہے ہیں. ہر چیز سے پہلے بلاغت نہیں ہے الا فن من الفنون، مگر ایک فن. بلاغت کیا ہے؟ یعنی آپ کو اس کو فن کے طور پر لینا ہے. آرٹ جس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ کسی بولتے ہیں کسی کام کو آرٹ کے طور پر لیں گے نا تو اس کام میں سجاوٹ پیدا ہو جائے گی. آپ ڈریس پہننے کو، امامہ باندھنے کو اگر آرٹ کے طور پر لے لیں گے، کس کے طور پر؟ تو آپ کا امامہ باندھنے کا اسٹائل دوسروں سے مختلف ہو جائے گا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ کمرے میں سامان رکھنے کو آرٹ کے طور پر لے لو گے، یعنی فن کے طور پر، تو پھر آپ کے یہاں سامان کی ترتیب الگ ہوگی اور دوسرے کے یہاں سامان رکھنے کی ترتیب الگ ہو جائے گی. تو اسی علم بلاغت کیا ہے؟ ایک آرٹ ہے. آرٹ سمجھتے ہیں، آرٹسٹ. اور بلیغ جو ہوتا ہے، بولنے والا متکلم، وہ ایک آرٹسٹ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یہ فن ہے یہ. اور بولنے والا فنکار ہوتا ہے. بلیغ کیا ہوتا ہے جناب؟ تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے بلاغت ایک فن، ایسا فن ہے، سب سے پہلے بلاغت ایک ایسا فن ہے یعتمد علی صفاء الاستعداد الفطری. استعداد فطری کا معنی ہوتا ہے پیدائشی صلاحیت. استعداد کا معنی صلاحیت اور فطری کا معنی جو فطرت میں، طبیعت میں اللہ کی طرف سے ودیت کر دی جائے، ایسی چیز کو کیا کہا جاتا ہے؟ فطری. تو استعداد فطری کا معنی کیا کریں گے؟ پیدائشی صلاحیت کی صفا پر ادراک کیا جاتا ہے. یعتمد کو مجہول پڑھیے، وہ معروف دیا وہاں پہ. یعتمد یعنی بلاغت سب سے پہلے ایک ایسا فن ہے یعتمد علی صفاء، یا یعتمد پڑھیں گے تو اس کا ہوا ضمیر کا مرجع ہوگا وہی علم فن بلاغت. یعنی فن بلاغت ایسا فن ہے جو انسان کو تیار کرتا ہے. یعتمد علی صفاء الاستعداد الفطری، جو پیدائشی صلاحیت پر ابھارتا ہے. وَدِقَّةِ إِدْرَاكِ الْجَمَال، اور خوبصورتی کی باریک بینی پر ابھارتا ہے. کس پر ابھارتا ہے؟ دقت ادراک کا میں نے کیا ترجمہ کر دیا؟ باریک بینی. دقت کا معنی باریکی اور ادراک کا معنی کسی چیز کو دیکھنا، حاصل کرنا. یدرک الابصار، نہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، یعنی اس کو دیکھ نہیں سکتی. تو میں نے دقت ادراک کا کیا ترجمہ کر دیا؟ باریک بینی. خوبصورتی کی باریک بینی، خوبصورتی کی باریک بینی اور پیدائشی صلاحیت کی جلا اور صفا پر جو ابھارتا ہے. وَيُتَبَيَّنُ الْفُرُوقُ الْخَفِيَّةُ بین صنوف الاسالیب، اور اسلوب کی مختلف قسموں کے درمیان پوشیدہ فرق ظاہر کیے جاتے ہیں.
ٹھیک ہے، یعنی علم بلاغت میں اسالیب کے مختلف اقسام کے درمیان جو فرق ہے اس فرق کو کیا کیا جاتا ہے؟ یہ اسالیب کیا ہے؟ آپ جو ہے آگے علم بیان میں پڑھیں گے کہ ایسے ہی جو ہے لفظوں کی جو قسمیں ہو جاتی ہیں، لفظوں میں خوبصورتی پیدا کرنے کی، آپ نے اس میں دروس البلاغہ میں پڑھے ہوں گے نا، وہ لفظی طور پر جو خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ صنعت کی اقسام جو پڑھی ہوں گی، صنعت اجناس، صنعت تضاد، ہاں کیا کیا پڑھے آپ نے؟ تو صنعت کی جو الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں نا، تشبیہات، استعارہ وغیرہ، یہ معنوی طور پر، اور لفظی طور پر محسنات معنویہ اور محسنات لفظیہ پڑھے ہوں گے نا. تو وہی محسنات معنویہ اور محسنات لفظیہ میں طرح طرح کے اسلوب ہوتے ہیں. اس اسلوب سے کلام کو لائیے، خفا کے طور پر لائیے، کنایہ کے طور پر لائیے، استعارہ کے طور پر لائیے، تشبیہ کے طور پر لائیے. پھر صنعت لفظی طور پر اقسام ہوتی ہے، صنعت تجنیس، صنعت تضاد، ہے نا، اور کیا بولتے ہیں کہ لف و نشر مرتب، لف و نشر غیر مرتب، اس طرح کی جو چیزیں ہیں. تو یہ اس کو کہا جاتا ہے اسلوب. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یا پھر اسلوب سے مراد وہ جو کلام کے اسلوب ہوگی، ابھی آگے بیان کیا جائے گا، اسلوب ادبی، اسلوب خطابی اور اسلوب تحریری، جو ابھی ہم پڑھنے والے ہیں. یعنی ایک ہے علمی اسلوب، ایک ہے لکھنے کا کتابی اسلوب، اور ایک ہے بولنے کا اسلوب. سب میں کلام کرنے کا انداز. ہاں صحیح ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ علم بلاغت ایک ایسا فن ہے جس فن میں فطری صلاحیت اور خوبصورتی کی باریک بینی کی صفائی پر اعتماد کیا جاتا ہے یا اس کا ادراک کیا جاتا ہے. وَتُبَيَّنُ الْفُرُوقُ، اور فرق واضح کیا جاتا ہے. الخفیہ یعنی پوشیدہ، باریک پوشیدہ فرق کو واضح کیا جاتا ہے بین صنوف الاسالیب، اسلوب کی قسموں کے درمیان. ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات کہتے ہیں وَلِلْمُرَانَةِ يَدٌ، مرانت کہتے ہیں مشق کو، پریکٹس کو. کس کو کہتے ہیں؟ اور مرانت کا بھی ایک حصہ ہے. ید کا معنی ہوتا ہے ہاتھ، لیکن یہاں مراد کیا لیں گے؟ دخل یا حصہ. پریکٹس کا بھی ایک دخل ہے. لا تجحتو فی تکوین الذوق الفنی، ذوق فنی کے بیدار کرنے میں جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. یعنی آپ کو بلیغ بننا ہے اور اپنے کلام کو بلیغ بنانا ہے، جس میں آپ کو بار بار عربی ادب میں کیا کرنی پڑے گی جناب؟ کوشش کرنی پڑے گی، پریکٹس کرنی پڑے گی، مشق کرنی پڑے گی، ریاضت کرنی پڑے گی، مرانت کرنی پڑے گی. وہ یہ سب کا معنی، سب کے لیے وہ لفظ ہے. کیا لفظ ہے؟ وَلِلْمُرَانَةِ يَدٌ. اور مرانت کا بھی ایک ایسا حصہ ہوتا ہے، یعنی بلاغت حاصل کرنے میں مرانت کا بھی، پریکٹس کا بھی ایک ایسا ہاتھ ہے. لا تجحتو فی تکوین الذوق الفنی، جو ذوق فنی کو بیدار کرنے میں جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. وَتَنشِيدِ الْمَوَاهِبِ الْفَاطِرَةِ، اور پوشیدہ صلاحیتوں کو بیدار کرنے میں جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ لا تجحتو پر اس کا عطف ہے، لا تجحتو فی تکوین الذوق الفنی. تو تکوین ذوق فنی اور تنشید مواہب فاطرہ، یہ دونوں چیزوں کو حاصل کرنے میں مشق کا دخل ہے، مشق کا ہاتھ ہے. تو تنشید کا معنی ہوتا ہے بیدار کرنا، اور مواہب فاطرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پوشیدہ صلاحیتیں. پوشیدہ صلاحیتوں کو بیدار کرنے اور فنی ذوق کو حاصل کرنے میں جس سے انکار، بولیے، نہیں کیا جا سکتا. کس سے انکار؟ پریکٹس سے. وَلَا بُدَّ لِلطَّالِبِ إِلَىٰ جَانِبِ ذَلِكَ، اور اس طرف میں طالب علم کے لیے ضروری ہے. جانب ذالک سے مراد یعنی بلاغت کو حاصل کرنے کی طرف، بلاغت کی طرف پہنچنے میں اس طرف طالب علم کے لیے ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ من قراءۃ طرائف الادب، ادبی شہپاروں کو پڑھنا. طرائف طریفہ کی جمع ہے. طرائف کس کی جمع ہے؟ طریفہ کہتے ہیں ٹکڑے کو. طریفہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کے ایک حصے کو جو الگ کر کے سائڈ کر دیا جائے، طرف سے بنا ہے. تو ادبی حصے یعنی ادبی مضامین. مراد کیا ہے یہاں پر؟ ادبی مضامین. کتابوں میں، شاعری وغیرہ میں لوگ جو لکھ کر کے رکھتے ہیں، ماہنامے وغیرہ میں، لٹریچر وغیرہ میں جو ادبی مضامین آتے ہیں، ان ادبی مضامین کو بھی پڑھنا طالب علم کے لیے کیا ہے؟ اس کو پڑھے گا تو اس کا دماغ کھلے گا. ایک شاعر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماہر جو شعراء ہیں ان کی شاعری کا کیا کرے؟ مطالعہ کرے. جیسے اقبال کو پڑھے، ذوق کو پڑھے، غالب کو پڑھے، مرزا کو پڑھے، مرزا غالب کو پڑھے. اس طرح سے ضروری ہے کیا کہ وَلَا بُدَّ لِلطَّالِبِ إِلَىٰ جَانِبِ ذَلِكَ، اس طرف میں طالب علم کے لیے ضروری ہے من قراءۃ طرائف الادب، ادبی مضامین کو پڑھنا. کس کو پڑھنا؟ وَالتَّمَلُّئِ مِن نَمِيرِهِ الْفَيَّاضِ، تملو کہتے ہیں بھر بھر کر لینا. ملعون سے بنا ہے.
کس سے بنا ہے؟ ملعون کا معنی بنا تھا، ملأ ہم لوگ ملأ الفم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ ملأ الفم پڑھے ہوگا نا، البلقیء ملأ الفم کیا معنی ہوگا؟ منہ بھر الٹی، تو اسی سے بنا ہے تملو، کیا بنا ہے؟ تملو، والتملؤ من نمیرہ الفیاض، نمیر کا معنی ہوتا ہے چشمہ یا حوض، کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ بلکہ چشمہ نہیں، حوض کیجیے. اور فیاض کا معنی بہنے والا، ہاں فیض دینے والا. فیاض کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فیض دینے والا. فیض اور اس کے فیض والے چشمے سے بھر بھر کر لینا یہ بھی ضروری ہے. یہ عطف ہے کس پر؟ من قراءت طرائف الادبی والتملؤ من نمیرہ الفیاض. یعنی طالب علم کے لیے اس طرف دو چیزیں ضروری ہے. نمبر ایک ادبی مضامین کو پڑھنا، اور نمبر دو اس کے فیض دینے والے چشمے سے بھر بھر کے لینا. مراد یہاں پہ کہ خوب محنت کرنا. ادبی مضامین پڑھنے میں کیا کرنا؟ یہ بھی استعارے سے کام لے رہے ہیں. کس سے کام لے رہے ہیں؟ استعارے سے. وَنَقْدِ الْآثَارِ، اس کا بھی اسی پر عطف ہے کہ ضروری ہے. کیا کیا ضروری ہے؟ نمبر ایک قراءت طرائف ادب، یہ ضروری ہے. نمبر دو تملؤ من نمیرہ الفیاض، اس کے فیض دینے والے چشمے سے بھر بھر کے لینا. یہ دو چیز ضروری ہے. تیسری چیز وَنَقْدِ الْآثَارِ الْأَدَبِيَّةِ وَالْمُوَازَنَةِ بَيْنَهُمَا، ادبی نشانیوں کو پرکھنا اور ان کے درمیان موازنہ کرنا. کیا کرنا جناب؟ ادبی آثار کو، ادبی آثار کا معنی کر لیجئے تحریریں. آثار کا معنی ادبی تحریروں کو پرکھنا اور ان کے درمیان کیا کرنا؟ بولو بھائی، موازنہ کرنا. لوگ کرتے ہیں کہ اقبال اور ذوق کی شاعری میں کیا فرق ہے. تو ذوق جو ہے وہ حسن پرست زیادہ ہے. ذوق کیا ہے؟ مثال کے طور پر فرق جب موازنہ کریں گے، ذوق کیا ہے؟ اور اقبال جو ہے مناظر قدرت والا ہے. وہ قدرت کے مناظر کو دیکھ کر کے استدلال کرتا ہے اور لوگوں کو آگے بڑھنے کی ترغیب دیتا ہے. یہ جو ہے حسن پرست آدمی ہے، جب دیکھو حسن کی باتیں کرتا رہتا ہے. کبھی اس کے زلفوں کی، تو کبھی اس کی چال کی، تو کبھی اس کی بے وفائی کی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس طرح سے لوگ کیا کرتے ہیں. اچھا، یہ جو ہے آسان زبان کا استعمال کرتا ہے اور وہ جو ہے مشکل الفاظ کا استعمال کرتا ہے. یہ آسان ترکیب استعمال کرتا ہے اور وہ مشکل تراکیب استعمال کرتا ہے. اس طرح سے جب ادبی تحریروں میں آپ کیا کریں گے؟ اس کی جانچ پڑتال کریں گے اور اس کے درمیان کیا کریں گے؟ اس سے آپ کا ذہن کیا ہوگا جناب؟ تیز ہوگا. آپ کا ذہن مضبوط ہوگا اور خود ایک وقت آئے گا کہ پھر آپ کا کلام اتنا باوقار ہوگا کہ لوگ آپ کے کلام پر ریسرچ کریں گے، تحقیق کریں گے، مقالے لکھیں گے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں. اعلیٰ حضرت کا ترجمہ جو ہے نا، وہ ترجمہ قرآن کہیں کی پڑھیے گا، بہت مزہ آتا ہے پڑھنے میں. اذا الشمس كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. آپ اس کا ترجمہ پڑھیے. اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا نا، اس کو پڑھیے. ایک دم ادبی شاہپارے نظر آئیں گے. کیا نظر آئیں گے آپ کو؟ ادبی شاہپارے. آپ کو لگے گا ہاں کیا روانگی ہے، کیا سلاست ہے، کیا بہاؤ ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ کب؟ جب آپ کو وہ ادب سے کچھ نہ کچھ شغف ہے تب. ورنہ تو آپ جو ہے ایک کسان کے سامنے، کس کے سامنے؟ کسان کے سامنے بولو گے کہ گھسنا اور داخل ہونا میں کیا فرق ہے، آئیے اور تشریف لائیے میں کیا فرق ہے، بولے کوئی فرق نہیں. سب سے اچھا تو آئیے ہی ہے. تشریف لائیے بولنے میں تھوڑا سا محنت لگتی ہے، وہ تھوڑی سمجھ پائے گا کلام کی باریکیوں کو. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں. ایک ہے کہ آپ کسی چیز کو بطور تشبیہ و استعارہ کے استعمال کریں، اور ایک ہے کہ آپ جو ہے کسی چیز کو صراحت کے ساتھ استعمال کر لو. تو جو ادبی لوگ ہوتے ہیں اس میں مزہ آتا ہے جس میں بات وہی کی جائے لیکن اس کو خفی انداز میں کی جائے، مبہم انداز میں کی جائے، تشبیہ کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے، استعارے کے ساتھ ادا کیا جائے. اور ایک یہ ہے کہ کھلم کھلا بول دیا جائے. کیسے بول دیا جائے؟ یہ بہت بڑا سخی ہے. یہ نارمل سی بات ہے. یہ کیا ہے؟ اور اگر کوئی کہے کہ یہ وہ ہے کہ جس کے گھر سے حاتم بھی، جس کے در پہ حاتم بھی بھیک مانگنے آتا ہے. اب سخاوت کا معیار اس کا بلند ہو گیا. کیا ہو گیا؟ دونوں کا معنی کیا ہوگا کہ یہ بہت بڑا سخی ہے. لیکن ایک ہے کہ نارمل کہہ دو ایک دم کھلے طور پر، صریح غیر مبہم انداز میں
کہ یہ آدمی بہت بڑا کیا ہے، اور دوسرا کہے کہ اس کے گھر سے تو زمانہ پلتا ہے، اس کے گھر سے تو، اب اس میں معنوی طور پر خوبصورتی آئے کہ نہیں آئے؟ حالانکہ اس کا حقیقی معنی صحیح نہیں ہے، ایسا تھوڑی کہ ہر آدمی 2 ٹائم اس کے گھر میں کٹورا لے کے آ جاتا ہوتا ہے، کھانا دو پلتا ہے، یہ معنی ہوگا اس کا حقیقی معنی؟ تو کلام کسی معنی کو ادا کرنے کے جو ایک خاص طریقے ہوتے ہیں اس میں بڑی نزاکت ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ نزاکت ہوتی ہے، لچک ہوتی ہے، خوبصورتی ہوتی ہے۔ تو یہ کون سمجھے گا؟ جو لفظوں کے معاملات کو سمجھتا ہے کہ کس لفظ سے دل ٹوٹ جاتا ہے اور کس لفظ کو بولنے سے دل کو مزہ آ جاتا ہے۔ تو خیر، تو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ضروری ہے نقد الآثار الادبی، ادبی تحریروں کو کیا کرنا جناب؟ پرکھنا، والموازنۃ بینہا، اور ان کے درمیان موازنہ کرنا۔ اور ایک چیز ضروری ہے، ان یکون لہ من الثقۃ بنفسہ، اور یہ کہ خود اس کو اپنے آپ پر بھروسہ بھی ہو۔ جو آدمی کوشش کر رہا ہے بلیغ بننے کے لیے یا کلام بلیغ ادا کرنے کی جو کوشش کر رہا ہے، اس کو اپنے آپ پر کیا ہو؟ ان یکون لہ، اور یہ کہ اس کے لیے ہو من الثقۃ بنفسہ، اپنے آپ پر کیا ہو؟ بھروسہ ہو۔ کیسا بھروسہ؟ ما یدفعہ، جو اسے پہنچائے، ایسا بھروسہ کہ جس بھروسے سے وہ خود پہنچے، یا جو بھروسہ اسے کیا کرے؟ پہنچائے۔ کہاں تک؟ الی الحکم بحسن ما یراہ حسنا وبقبح ما یعدہ قبیحا، اس بات کے فیصلہ کرنے پر، جو اسے پہنچائے اس بات کے فیصلے تک کہ جسے وہ حسن سمجھ رہا ہے اسے حسن سمجھے، اور جسے قبیح سمجھ رہا ہے اسے کیا سمجھے؟ ہاں، وہ اتنا پختہ ہو جائے، اپنے آپ پر اس کو بھروسہ ہونا چاہیے کہ میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں یہ بڑی خوبصورت ہے، اور یہ جو بات میں نے کہی یہ زیادہ خوبصورت اپنے ہی کلام میں حسن و قبح کی معرفت تک پہنچا دے، ایسا اس کو اپنے آپ پر کیا ہو جناب؟ بھروسہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس کو اپنے آپ پر ایسا بھروسہ ہو، یدفعہ الی الحکم، جو اسے پہنچا دے اس بات کے فیصلہ کرنے تک۔ حکم کا معنی میں نے کیا ترجمہ کیا؟ فیصلہ کرنے تک۔ بحسن ما یراہ حسنا، کہ جس چیز کو وہ حسن سمجھ رہا ہے وہ حسن ہے، وبقبح ما یعدہ قبیحا، اور جس چیز کو وہ قبیح سمجھ رہا ہے وہ کیا ہے؟ کنفیوز نہ ہو۔ کنفیوز ماسٹر رہے گا تو 1000 کاپی 1000 پین وہ خرچ کر دے گا، اور اس کو لگے گا کہ میں یہ لکھوں گے وہ لکھوں، یہ صحیح بات ہے کہ وہ صحیح بات ہے۔ جیسے کسی کو ہم نے کہا کہ محفل ولادت رسول پر ایک مقالہ لکھیے، کیا لکھیے؟ اب اس نے شروع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا کی ہے، لیکن اس میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمارے درمیان اپنے رسول کو بھیجا۔ یہ جملہ لکھ لیا، پھر اس کو نہیں، یہاں شروع نہیں کرتے ہیں، ایسا شروع کرتے ہیں کہ انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، پھر ایک زمانہ آیا کہ نبیوں کی نبوت کا سلسلہ کچھ زمانے کے لیے رک گیا، اس زمانے کو زمانے فطرت کہا جاتا ہے۔ اس وقت دنیا میں جہالت اور بربریت اور یہ وہ سب پھیلنے لگا۔ اسی درمیان مکہ میں ایک روشنی چمکی۔ نہیں، یہ تمیز پھر ہٹا دیتا ہوں۔ پھر تیسری بات اس نے تیسری تمیز شروع کر دی۔ سمجھ رہے بات کیوں نہیں سمجھے؟ اب وہ شروع ہی نہیں کر پا رہا کہ میں شروع کہاں سے کروں، کنفیوز ہو رہا ہے، تو اس کو طے کرنا پڑے گا کہ اس کو شروع یہ والی بات کو لینا اور یہ والی بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ تیسرا اس نے مضمون شروع کیا۔ دنیا میں طرح طرح کے لوگ پیدا ہوتا ہے، کوئی عالم، کوئی جاہل، کوئی ناقص، کوئی کامل، لیکن مکہ کی سرزمین پر ایک ایسی شخصیت پیدا ہوئی جس میں ہر طرح کی خوبیاں موجود تھی۔ شاعر کہتا ہے ایک پیکر میں سمٹ کر رہ گئی حکمت دانائیاں آگاہیاں۔ میں یہ فی البدیہہ آپ کو بتا رہا ہوں مضامین لکھنے کا اسٹائل ہے نا۔ یہ تیسرا طریقہ آپ نے اختیار کیا۔ وہ بیک وقت عالم بھی ہے، وہ بیک وقت حکیم بھی ہے، وہ نباز قوم و ملت بھی ہے، وہ محسن کائنات بھی ہے، وہ نبیوں کے نبی بھی ہے، وہ رسولوں کے رسول بھی ہے، وہ سید کائنات بھی ہے، وہ فرشتوں وغیرہ چالو کر دیا آپ نے۔ یہ تیسرا انداز ہوا۔ اب آپ کو سمجھنا چاہیے کہ مجھے کون سا انداز لینا ہے، تمہید کون سی لینی ہے۔ ولایت رسول پر جو مضمون لکھنا ہے اس میں تمہید یہ والی لینی ہے، یہ والی لینی ہے کہ تو اس کو اپنے آپ پر کیا ہو؟ ایسا بھروسہ ہو کہ یدفعہ الی الحکم بحسن ما یراہ حسنا وبقبح ما یعدہ قبیحا، کہ ایسا بھروسہ ہو کہ اس بھروسے سے وہ اس بات کا فیصلہ کر سکے کہ جسے وہ صحیح سمجھ رہا ہے وہ صحیح ہے، اور جسے وہ غلط سمجھ رہا ہے وہ کیا ہے؟ ہاں، قبیح سے مراد بھی کلام کے اعتبار سے اس میں قبح ہے، یہ اس میں انداز تعبیر صحیح نہیں، اس میں انداز تعبیر صحیح ہے، اس بات کا اسے اپنے آپ پر بھروسہ ہو۔ اس کے بعد ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں بلیغ کو،
بلیغ آدمی کو کیسا ہونا چاہیے، یعنی یہاں پہ سمجھے فساد فی المتکلم کی بات کر رہے ہو ایک طرح سے، کس سے بات کر رہے ہیں، اور اس میں فساد فی معاف کیجیے بلاغت فی المتکلم اور بلاغت فی الکلام دونوں کی بات ہو رہی ہے۔ بلیغ آدمی کیسا ہوتا ہے اس کو سمجھا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ بلیغ آدمی ایک مصور کی طرح ہوتا ہے، فوٹو آرٹسٹ کی طرح ہوتا ہے، تصویر بنانے والے کی طرح ہوتا ہے۔ تصویر بنانے والا دماغ میں سوچتا ہے کہ مجھے اس کینواس پر، کیا بولتے ہیں اس کو، کینواس سمجھتے ہیں نا، وہ جو کھڈا رہتا ہے جس پر وہ اسکیچ تیار کرتا ہے، دماغ میں پہلے بٹھاتا ہے کہ مجھے فلاں تصویر بنانا ہے، کہ بناتے بناتے سوچتا ہے، وہ پہلے سوچتا ہے کہ مجھے ایک تصویر بنانی ہے جس میں ایک ماں جو ہے اپنے مرے ہوئے بچے کو ہاتھ میں لے کر کے زاروں قطار رو رہی ہے۔ اب اس کی کیفیت کو ایسا وہ اتارنا چاہتا ہے کہ دیکھنے والا دیکھ لے تو اس کے اس خیال تک، جس خیال تک لوگوں کو پہنچانا چاہ رہا ہے اس تک وہ پہنچ جائے، اور لوگوں کا دل اسے دیکھ کر کے آنکھیں رونے لگے، لوگوں کی آنکھیں کیا ہونے لگے، آنسو نکل جائے گا، واقعی یار، یعنی وہ احساس پیدا کر دے اس تصویر میں، وہ کہ کوئی ماں دیکھے تو دل اس کا تڑپ کر جو ہے باہر آ جائے کہ اللہ اللہ کیا خطرناک تصویر بنایا اس نے، بچہ مرا پڑا اور ماں اس کو گود میں لے کر کے تڑپ رہی ہے۔ وہ تڑپنے کی کیفیت کو ہی بنانا پڑے گا نا، چہرے پہ ماحول بنانا پڑے گا، چاروں طرف پھول کھلا ہوا بنانا پڑے گا کہ مرجھایا ہوا پھول دینا پڑے گا اس کو، بولو بھائی، دھوپ کھلتا ہوا دکھائے گا کہ دھوپ ڈوبتا ہوا دکھائے گا، وہ روشنی دکھائے گا کہ اندھیرا دکھائے گا، کئی چیزوں کی مناسبت پیدا کرنی پڑے گی نا اس کو، کہ چونکہ ماں کے دل پر بجلیاں گری ہوئی ہے، ماں کا دل جو ہے غمزدہ ہے، تو آس پاس کے موسم کو بھی کیسا دکھانا اس کو، نہیں تو دکھائے گا جھرنا بہہ رہا ہے، چڑیا چہچہا رہی ہے، تو بولیں گے، وہ ایک آرٹسٹ بولے گا پاگل آدمی، جب ماں کے دل پر قیامت گزری ہے تم بغل میں پھول کھلتا ہوا دکھا رہے ہیں، یہ مناسبت نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آرٹسٹ چھوٹی سی چھوٹی باتوں کا کیا رکھتا ہے جناب، خیال رکھتا ہے، یہاں تک کہ اس کے بغل سے گزرتا ہوا کوئی آدمی بھی دکھائے گا تو دکھائے گا کہ اس کے چہرے پر خوشی نہیں ہے، بلکہ اس کو یوں غمزدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے دکھائے گا، وہ ایسا ہنستا ہوا دکھا دے تو بولیں گے مذاق کر رہے ہو تم، ایک بچے کے ماں کے گود میں مرا ہوا بچہ پڑا اور اس کی طرف ایک ہنستا ہوا آدمی دیکھ رہا ہے، یہ کیا مناسبت ہوئی بھائی؟ بات سمجھ میں پیدا ہو رہی ہے؟ ایک ایک چیز میں وہ کیا کرے گا، پورا ماحول میں ڈوب کر کے وہ فوٹو بنا گا، ایک ایک چیز کا خیال رکھے گا۔ سیم ایسا ہی بلیغ آدمی ہوتا ہے، وہ ایک معنی ادا کرنے کا ارادہ کرتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ آس پاس ماحول کیا ہے تو وہ لفظوں کو اسی اعتبار سے کیا کرتا ہے، وہ عشق و ماحول، عشق و محبت والی جو ہے محفل سجی ہوئی ہے، اب وہاں جب ولایت رسول کا تذکرہ کرے گا تو نبی آ رہا ہے، پھول کھل رہا ہے، نبی آ رہا ہے، روشنی آ رہی ہے، نبی آ رہا ہے، رحمت چاہ رہی ہے، وہ بولنا شروع کر دے گا، خوبصورت لفظوں کا کیا کرے گا وہ انتخاب، بالکل ایسا لگے گا کہ لوگ ایک دم جھرنے میں مست ہو کے نہا رہے، سبحان اللہ، واہ واہ، ماشاء اللہ، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو آرٹسٹ اور کلام متکلم بلیغ دونوں ایک دوسرے کے بالکل مشابہ ہیں، ایک جیسا ہے، بس یہ محسوس تصویر بناتا ہے آرٹسٹ، اور متکلم بلیغ کون سی تصویر بناتا ہے، معنوی تصویر بناتا ہے، کون سی تصویر بناتا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے میں نے اپنی بات کو سمجھانے کے لیے بھی آپ کے سامنے کیسے تصویر بنا دیا، تصویر سمجھ میں آئی کہ نہیں آپ کو؟ کہتے ہیں وَلَيْسَ هُنَاكَ مِنْ فَرْقٍ بَيْنَ الْبَلِيغِ وَالرَّسَّامِ، یہاں پر بلیغ آدمی اور آرٹسٹ جو فوٹو بناتا ہے اس کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، إِلَّا أَنَّ هَذَا يَتَنَاوَلُ الْمَسْمُوعَ مِنَ الْكَلَامِ، مگر یہ کہ یہ آدمی کلام مسموع پر مشتمل تصویر بناتا ہے، وَذَلِكَ يُنْشَأُ كُلُّ بَيْنَ الْمَرْءِ مِنَ الْأَلْوَانِ وَالْأَشْكَالِ، معاف کیجیے، وَذَلِكَ يُشَاكِلُ بَيْنَ الْمَرْءِ مِنَ الْأَلْوَانِ وَالْأَشْكَالِ، اور وہ دیکھے جانے والی چیزوں کے درمیان رنگ اور اشکال کے درمیان شکل مشاکلت پیدا کرتا ہے، مناسبت پیدا کرتا ہے۔ مرئی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو محسوس، تو یہ جو ہے کلام مسموع میں اس طرح کی تاثیر پیدا کرتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ مرئی دیکھی جانے والی چیزوں میں الوان و اشکال کے ذریعے سے شکل بناتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اما فی غیر ذالک، اب اس کے علاوہ چھوڑ دیجئے باتوں کو، تو فہما سوا، تو اب دونوں کیا ہو جائیں گے؟ صرف دونوں میں فرق کیا ہے کہ یہ کاغذ پر تصویر بناتا ہے اور وہ لفظوں کے ذریعے ذہنوں میں تصویر بناتا ہے، بس یہ فرق ہے، باقی دونوں کیا ہے؟ ایک دوسرے کے بالکل مشابہ ہیں۔ اب سمجھا رہے فَالرَّسَّامُ
تو تصویر بنانے والا اذا ہمما جب ارادہ کرتا ہے برسم صورت کسی تصویر کو چھاپنے کا یا بنانے کا فکر فی الالوانی الملائمت یہ زیر پڑھیں گے یہاں پہ اس میں فاعل کا صیغہ الملائمت نہیں پڑھیں گے کیا پڑھیں گے ملائمت یہ اس میں فاعل ہوگا جیسے مقابلتن اور مقابلتن مقابلتن کیا کہلائے گا اور مقابلتن اس میں مفعول مصدر اس میں مفعول بھی ہو جائے گا مقابل سے مقابلتن کہتے ہیں کہ جب تصویر بنانے والا کسی تصویر کے بنانے کا ارادہ کرتا ہے فکر فی الالوان الملائمت لہا تو وہ رنگوں میں اس تصویر کے مناسب رنگوں میں سوچ بچار کرتا ہے فکر تو سوچ بچار کرتا ہے فی الالوان ایسے رنگوں کے بارے میں الملائمت لہا لہا صورت للصورت جو کس کے مناسب ہو اس تصویر کے ہاں کہ تصویر میں چٹختا ہوا رنگ بھرنا ہے یا سادہ سمپل رنگ بھرنا ہے نا دلہن کی تصویر بنانا ہے کالی کالے ڈریس میں بنا دے مزہ آئے گا دلہن کی تصویر بنانا ہے تو اس کو بالکل چٹختا ہوا بھڑکتا ہوا پنک کلر دینا پڑے گا ریڈ بلڈ کلر دینا پڑے گا وغیرہ وغیرہ اس کے چہرے پر حساسیت اور بشاشیت دکھانی پڑے گی اور دلہن کو بنا ہے لیکن چہرہ روتا ہوا دکھا دے بولیں گے کیا دلہن بنایا ماتمی دلہن بنا دیا تم نے سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں یہ اس کے جواز کی بات نہیں چل رہی جو میں یہ سب باتیں کر رہا ہوں تو اس طرح کرنا جائز ہو جائے گا جاندار کی تصویر بنانا کیا ہے میں مثال دے رہا ہوں تو یہ نہیں کہ ترغیب دے رہا ہوں بات سمجھ میں آ رہی ہے ثم پھر کیا کرتا ہے وہ ثم فی تألیف هذه الالوان پھر ان رنگوں کو جوڑنے میں غور کرتا ہے فکرہ پر سب کا عطف ہے فکرہ فی تو ثم فی تألیف هذه الالوان پھر ان رنگوں کی ترکیب میں کیا کرتا ہے جناب ہاں غور کرتا ہے بحیث اس طرح سے تختلب الابصار وتثیر الوجدان جو نگاہوں کو اچک لے جو نگاہوں کو اور وجدان میں اثر پیدا کر دے ابھار پیدا کر دے وجدان کو میں ہیجان وجدان کو ہلا کر رکھ دے وجدان میں اثر پیدا کر دے ٹھیک ہے والبلیغ اذا اراد ان ينشئ قصیدۃ اور بلیغ اس کے مقابل جو ہوتا ہے جب کسی قصیدہ کو بیان کرنے کا ارادہ کرتا ہے او مقالتن یا کوئی مقالہ لکھنے کا ارادہ کرتا ہے او خطبتن یا کسی تقریر کا کیا کرتا ہے جناب وہ ارادہ کرتا ہے فکر فی اجزائها اس کے اجزاء میں کیا کرتا ہے کہ پہلے مجھے تمہیدی طور پر جو ہے یہ باتیں لانی ہے پھر قرآن پاک کی آیت لانی ہے پھر قرآن پاک کی تفاسیر والی بات بیان کرنی ہے پھر اس سے متعدد حدیث لانی ہے ٹھیک ہے پھر اعلیٰ حضرت کا فلاں شعر وہاں پہ ایڈ کرنا ہے اس طرح سوچتا ہے کہ نہیں سوچتا ہے اس طرح سوچیں گے تو اب آپ کی جو تقریر ہوگی جاندار شاندار ہوگی نہیں تو بولیں گے کہاں سے لائے تھے یار حضرت اس سے اچھا تو ہمارا فلاں مبلغ بیان کر لیتا ہے بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو جب کوئی بلیغ آدمی ارادہ کرتا ہے کیا پیدا کرنے کا کیا بنانے کا قصیدے کا یا مقالے کا یا خطبے کا فکر فی اجزائها اس کے اجزاء میں کیا کرتا ہے جناب وہ ثم دعا الیہ من الالفاظ پھر اس کے لیے الفاظ کو کیا کرتا ہے وہ دعوت دیتا ہے بلاتا ہے کیا کرتا ہے وہ بلاتا ہے خوبصورت الفاظ کا انتخاب کرتا ہے والاسالیب اور اسالیب کو بلاتا ہے اخفها علی السمع جو سماعت پر زیادہ سے زیادہ خفی ہو ہلکا معاف کیجیے خفیف ہو جو سماعت پر زیادہ سے زیادہ کیا ہو سننے میں جو ہے لوگوں کو اچھا لگے بھاری بھرکم الفاظ نہیں وَأَكْثَرَهَا اتصالاً بِمَوْضُوعِهِ اور جو اس کے موضوع سے زیادہ تر کیا ہو متصل ہو زیادہ تر ملا ہوا ہو غیر موضوع بات بھی آ سکتی ہے خطاب میں لیکن وہ ضرورتاً آتی ہے کیسے آتی ہے ضرورتاً آتی ہے ورنہ زیادہ تر باتیں کیسی ہوگی موضوع سے ریلیٹڈ موضوع سے متصل ثم اقواها پھر اس کو طاقتور بناتا ہے پھر اس کو کیا کرتا ہے جناب یا پھر جو زیادہ طاقتور ہوتا ہے اثراً فی نفوس سامعیہ سامعین کے دلوں میں اثر پیدا کرنے کے اعتبار سے کس اعتبار سے وَأَرْبَعَهَا جَمَالًا اور خوبصورتی میں بڑا خوبصورت ہوتا ہے اربعہ کہتے ہیں جس جو زیادہ خوشگوار ہو اربعها جمالاً اور جمال کے اعتبار سے اس میں سب سے زیادہ جو کیا ہو خوبصورت ہو ایسے کلام کا وہ کیا کرتا ہے جناب دیکھیں چند صفت لائے گئے اخفها علی السمع سماعت پر کیا ہو زیادہ سے زیادہ خفیف ہو اکثرها اتصالاً بموضعه اس کے موضوع سے زیادہ کیا ہو ملا ہوا ہو
ثم اقواہا اثرا فی نفوس سامعیہ، پھر سامعین کی دلوں میں زیادہ سے زیادہ اثر پیدا کرنے میں قوی ہو، واربعہا جمالا، 4 چیزیں لائی گئی، اور خوبصورتی کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہو۔ فعناصر البلاغہ اذن ولفظ ومعنی وتألیف الالفاظ، تو بلاغت کے جو اجزاء ہیں وہ پتہ چلا کہ ایک لفظ ہے، ایک معنی ہے، اور ایک ہے لفظوں کی ترکیب۔ لفظ ہے، معنی ہے، وتألیف الالفاظ، اور لفظوں کے خاص ترتیب ہے۔ یمنحها قوة وتأثیرا وحسنا، جو ترکیب لفظوں میں قوت اور تاثیر اور خوبصورتی پیدا کرتی ہے۔ یمنحها کا فاعل لیں گے تالیف، یمنحها کا فاعل کس کو لیں گے؟ لفظ اور معنی اور لفظوں کی ترکیب، ایسی ترکیب جو بولیے لفظوں میں، ہا کی ضمیر لفظ الفاظ، جو الفاظ میں کیا پیدا کرے جناب؟ قوت، تاثیر اور حسن۔ ثم دقت فی اختیار الکلمات والاسالیب، پھر اور بلاغت کیا ہے؟ ایک تو لفظ ہے، ایک معنی ہے، اور ایک کلمہ الفاظ کی کیا ہے؟ ترکیب ہے۔ ثم دقت فی اختیار الکلمات والاسالیب، اسلوب اور کلمات کو چوز کرنے میں، اسلوب اور کلمات کو اختیار کرنے میں باریکی ہونی چاہیے۔ دقت کا معنی کیا ہونی چاہیے؟ ہاں، باریک انداز میں آپ کو چننا پڑے گا ایک ایک لفظ۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ لفظوں کے انتخاب میں غلطی ہوتی ہے اور معنی کی تعبیر میں کرکراپن آ جاتا ہے۔ جیسے ایک شخص نے لکھا اپنی کتاب میں، مثال کے طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی چیزوں کو بیان کرنا چاہ رہا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ کہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوکی شریف سے بہت محبت فرماتے تھے، اس میں کوئی پرابلم ہے پرابلم۔ لوکی شریف سے محبت کرنا، لوکی شریف سے کیا کرنا؟ محبت کرنا۔ اردو زبان میں بولیں گے تو آدمی بولیں گے محبت کرتے تھے لوکی شریف سے۔ تو اب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لوکی شریف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لوکی شریف ایک مرغوب غذا تھی۔ کیا تھی؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوکی شریف سے بہت محبت کرتے تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لوکی شریف بہت پسند تھی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرغوب غذا لوکی شریف بھی تھی۔ تینوں میں سب سے بہترین جملہ کون سا ہے؟ یہ تیسرا والا جملہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ میں نے سمجھانے کے لیے کہا۔ یہ ہے دقت فی اختیار الکلمات والاسالیب، اسلوب اور کلمات کو پسند کرنے میں کس کا انتخاب کرنا؟ کس کو اختیار کرنا؟ باریکی کے اختیار کرنا۔ علی حسب مواطن الکلام، کوئی کہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام امہات المومنین میں حضرت خدیجہ کے بعد تمام امہات المومنین میں سب سے زیادہ مرغوب تھی۔ بولیں گے حضرت آپ نے وہاں کہا تھا نا کہ وہ مرغوب غذا ہے، تو میں نے یہاں محبت کے معنی میں یہاں مرغوب لا لیا۔ بولیں گے پاگل آدمی، کتنا سمجھاؤں تجھے فری کا کھلا کھلا کر کے، یہاں مرغوب استعمال نہیں کریں گے۔ مرغوب کہتے ہیں کہ دل جس کی طرف رغبت محسوس مائل ہو، ہے نا، اور محبت، یہ بھوکے آدمی کی کو رغبت ہوتی ہے کھانے سے، بریانی سے، کہ اس کو محبت ہوتی ہے، اس سے محبت ہوگی تو پھر بریانی چھوڑ کے کچھ نہیں کھائے گا۔ وہ لوکی سے محبت ہوگی تو لوکی کے علاوہ کچھ محبت نہیں ہے، رغبت ہے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ باریک فرقوں کو دیکھنا پڑے گا لفظوں کے درمیان، اس کے معنی کے درمیان اعتباری فرق کو دیکھنا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں، تو علی حسب مواطن الکلام و مواقعہ و موضوعاتہ و حال السامعین والنزعۃ النفسیۃ التي تتملکہم وتسیطر علی نفوسہم۔ کہتے ہیں کہ یہ اسلوب اور کلمات کو اختیار کرنے میں باریکی کرنا، کلام کے مواقع کے مطابق، کلام کے مواقع کے مطابق اور اس کے مقام کے مطابق۔ مواقع کا معنی موقع کر دیا اور مواطن کا معنی مقام کر دیا نا، مقام کے مطابق اور اس کے موضوعات کے مطابق اور سامعین کی حالت کے مطابق اور سامعین کی حالت کے مطابق اختیار کرنے میں باریکی حاصل کرنا۔ اور دقت فی اختیار الکلمات، اختیار کلمات پر عطف ہے، ودقت فی النزعۃ النفسیہ، کیا ہے؟ اور کیا بولیں گے؟ دلی اثر میں،
قلبی اثر، نہ ذات نفسیہ کا میں نے کیا کر دیا، ہاں باطنی اثر، اور باطنی اثر کرنے میں باریکی اختیار کرنا، التی تتملکہم، التی اس کو نیچے تک پڑھنا پڑے گا، اس کو انشاءاللہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی بات مکمل نہیں ہوئی بلاغت کے حوالے سے، ابھی وضاحت ہی چل رہی ہے کہ آپ کو متکلم بلیغ بننا ہے، اپنے کلام کو بلیغ بنانا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کا کیا کرنا پڑے گا جناب، لحاظ کرنا پڑے گا. تو اس کو ایک ایک چیز پر آپ کو غور کرنا پڑے گا، کیا کیا چیزیں کہہ رہے ہیں. رسام و بلیغ ایک دوسرے کے مشابہ ہیں کس اعتبار سے، اس کو اگر میں آپ کو کہوں کہ اس کو بیان کیجئے تو آپ سبق دہراتے وقت، یاد کرتے وقت اپنے طور پر سوچیں کہ میں ایک آرٹسٹ اور ایک بلیغ کو ایک دوسرے کے مشابہ اگر کرنا چاہوں تو ایک مثال کے ذریعے کیسے میں پیش کر سکتا ہوں، ایک مثال کے ذریعے کیسے پیش کر سکتا ہوں. ایک مثال بنائیے اور اس کے مطابق پھر اس کو اپنے طور پر بیان کرنے کی کوشش کیجیے. تو شروع میں آپ کو مشکل لگے گا کہ میں کہاں سے بات شروع کروں کہاں ختم کروں، یہ مشکل لگے گا، لیکن جب خود سے ایک دوسرے تکرار کریں گے تو آپ کو سرا مل جائے گا. کیا ہو جائے گا، سرا مل جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ